حسین بادشاہ کو 60,000 خط لکھے گئے تھے، آ جائیں حسین۔ 60,000 کوفے کی آبادی نہیں تھی اس وقت، کم و بیش 20,000 نفوس تھے کوفے۔ 60,000 پتہ چلا ہر شخص نے بار بار لکھا حسین آ جا، حسین۔ اتنے خطوط کا انبار دیکھ کر حسین نے اخبار مدینے سے حسین چل پڑے، یہ ذہن میں ہے۔ خیمے میں بنو ہاشم کے جوان کو جمع کیا۔ میں مصائب مقتل کی روایت تک جانا ہی نہیں ہے، یہی مصائب ہیں اور یہی احساس ہے۔ سارے جوان کو بنو ہاشم خیمے میں جمع ہے اور حسین نے ایک جملہ کہا، اور بنو ہاشم جمع ہیں، بنو ہاشم جوانان بنو ہاشم، تو ظاہری بات کمرے بنی ہاشم بھی ہوں۔ حسین نے جو جملہ کہا اس جملے کا وزن اتنا تھا کہ بنو ہاشم کے جوان بھی اس وزن سے بیٹھ گئے۔ یہ سننا کسی ذات کا تعارف ہو جائے گا، بس میں اتنا ہی کرا دوں اگر کسی کے ایمان و عقیدے میں کہ کسی ذات کے تعارف کی کو یہ جھلک بڑھ جائے تو اس وقت کا آنسو تیری ساری زندگی کے آنسوؤں میں حصہ ہو جائے گا۔ جانتے ہو حسین نے کیا جملہ کہا؟ مالک حسین نے ان خطوط کی طرف اشارہ کرتے کہا، دیکھ رہے ہو یہ کتنے خط لکھ کر مجھے بلا رہے ہیں، یاد رکھے گا زمانہ۔ میں تمہارے ذریعے بتانا چاہتا ہوں حسین ان خطوط میں چھپی سازشوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ کہہ کہ حسین نے بلا تشبیہ ایک خط اٹھایا، جانے کس کا تھا، خط اٹھایا اور بلا تشبیہ حسین بادشاہ نے اپنے ہی دہن سے لگاتے ہوئے ایک بار خط کو واپس رکھا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ان خطوط میں سے اپنے لہو کی بو آ رہی ہے۔ یہ حسین کا کلام، بس یہی مصائب ہے میری طرف سے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کوئی ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے آج بیان کروں سفر حسین میں جو کہیں دب جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان کی حقیقت کیا ہے، ان میں سے میرے خون کی بو آ رہی ہے، میں ان میں چھپی سازشوں کو جانتا ہوں۔ ایک طویل گفتگو کر کے حسین نے دامن جھاڑا اور جا کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے۔ اب جو جملہ کہا حسین نے، بنو ہاشم تھرا ہے، ایک ایک کر کے سب جوان ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی دوسرے کی جانب دیکھتا ہے وہ نظریں اور سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب بیٹھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیا کہہ دیا حسین نے؟ حسین بادشاہ نے کہا حسین چاہتا ہے کہ حسین کی طرف سے کوئی حسین بن کر کوفہ جائے۔ میں نے کہا تھا میں کسی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، وہی مسائل ہو جائیں، میرا حصہ ہو جائے گا آگے کا سفر۔ آج بادشاہ مسلم کی جوڑی تھی، کامران میرا بھائی، ہر جگہ پڑھتے ہوں گے آپ، جب یہ شہادت پڑھو نا تو یہ سمجھا کرو کہ آپ کے دونوں کاندھوں پر قرض ہے۔ اسی بی بی کی کریمیت کے حصار میں تو رہتے، صرف ایک دو جملے بڑی جلدی سے چھوڑا۔ حسین چاہتا ہے حسین کی طرف سے تم میں سے کوئی حسین بن کر کوفہ جائے۔ اب کون اٹھ کے کہے میں حسین؟ سب بیٹھے، یہیں سے پتا چلا ہے کون کیا ہے حسین کی نظر۔ جب سب بیٹھ گئے
تو حسین نے پہلو بدل کے جو دائیں جانب دیکھا ہے تو خیمے کے دروازے کے اندر کی طرف دو ضباط ذی وقار اٹھ کے کھڑی ہوئی ہیں، ایک ہے عباس اور ایک ہے مسلم۔ دونوں نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، حسین بننے کا دعویٰ مولا ہم نہیں کر سکتے، نوکر بن کے جائیں گے آپ کے نوکر۔ ایک ایک جملہ دونوں پہ کہوں گا جو حسین نے کہا، یہ جملے اپنے اندر سمندر رکھتے ہیں۔ کہا عباس قریب آؤ، عباس قریب آئے، کہا عباس تجھے کیسے بھیج دوں؟ جو عباس کے یہاں غلام بیٹھے ہو، جو عباس کے نام پر روتے ہو، حسین کیا کہہ رہا ہے عباس کو؟ ایک جملہ، عباس قریب آگے کھڑا، عباس تجھے کیسے بھیج دوں کوفے؟ تجھے کیسے بھیج دوں؟ خود سے جدا کیسے کروں؟ عباس کبھی مجھ سے پوچھنا تو میرے لیے کون ہے؟ عباس خاموش ہے، کہ عباس کو مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، میرے چل آج حسین سے پوچھتا ہے کہ حسین بتائے عباس کون ہے؟ عباس انتا حریمی، عباس تو حسین کا حرم ہے، اور یاد رکھ مشکل وقت میں حرم پناہ دیتا ہے۔ عباس تجھے کیسے بھیج دوں؟ نہیں عباس، مسلم آپ حسین کا خیمہ آپ جاؤ۔ میں نے کہا میں نے پوری شہادت نہیں پڑھی، پوری شہادت کے لیے کبھی پوری مجلس ہو۔ تیار ہو کر جب مسلم آئے تو حسین کے ہاتھ میں ایک خط تھا، آخری جملہ خط مسلم کو دے کے کہتے ہیں مسلم یہ کوفہ لے جا کر پڑھا دینا۔ کہا مولا جو حکم، پلٹنے لگے، کہا مسلم دیکھو گے نہیں اس میں کیا لکھا؟ کہا مولا آپ نے دیا، قرآن ہی قرآن ہے۔ کہا مسلم لا میں پڑھ کے بتاؤں۔ حسین نے اپنی ہی تحریر ہاتھ میں لی، کہا مسلم دایاں ہاتھ اٹھاؤ۔ مسلم نے اٹھایا، کہا نہیں مسلم ایسے نہیں، سر سے بلند کرو۔ مسلم نے دایاں ہاتھ بلند کیا، کہا ٹھیک ایسے ہی دکھانا کوفہ جا کر، اور پھر پڑھا تم نے مجھ حسین کو بلایا، میں حسین اپنی طرف سے اپنے بھائی مسلم کو تمہاری جانب بھیج رہا ہوں، تم جو سلوک مسلم کے ساتھ کرو گے حسین یہی سمجھے گا۔ میں حسین کا خط پڑھ رہا ہوں، حسین یہی سمجھے گا کہ وہ تم نے میرے ساتھ کیا۔ اگر تمہارا بلانا سچا ہے تو مسلم کو مہمان کر لینا۔ دھیان رکھنا، میری ماں کہا کرتی تھی حسین فطرتاً پیاسا ہے۔ میرے بابا کو وصیت میں کہا تھا حسین کا رات کے پہر خیال رکھنا۔ حسین اٹھ کے کہتا ہے اللہ تاش یہ حسین کہہ رہا ہے مسلم بہت پیاسا ہے، یہ جری و شجاع ہے، میدان کا ہے نا، اسے پیاس بہت ستاتی ہے، دیکھو اس کی پیاس کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو مسلم پانی مانگے تم پانی نہ دو۔ میرا آنا تم پر مسلم کے سلوک سے جڑا ہے، تمہاری جانب مسلم نہیں آ رہا، خود حسین آ رہا ہے۔ مسلم کے ہاتھ پر یہ سوچ کے بیعت کر لینا کہ یہ مسلم کا نہیں حسین کا ہاتھ ہے۔ عزادارو حسین تو کربلا گیا لیکن مسلم حسین بن کر کوفہ آیا، چلتا رہا قافلہ۔ بہن نے ناقے سے دیکھا حسین نہیں ہے، عباس حسین کہاں ہے؟ دیکھا دور قافلے سے جدا ہو کر کربلا سے 2 منزل پیچھے ہے، حسین اتنا رو رہا ہے ریشِ اقدس تر ہو گئے، دوڑ کے عباس گئے، گرا ہے زمین پہ عباس، نالائن کو چوم کے کہتے میں نے کہتا تھا مدینہ نہ چھوڑ،
اب جو قافلے سے ہٹ ہٹ کے حسین مولا رو رہا ہے، مدینے رہتا مجھے حکم کرتا کہ عباس یہ بات نہیں ہے کہ عباس مسلم اکیلا، عباس دارالامارہ۔ اب جب سنا عباس نے کہا مولا میں دیکھ سکتا ہوں، کہا عباس تو میرے بابا کے جلال کا وارث ہے، کہا مولا اسی بابا کے جلال کی قسم تو کہے گا عباس جنبش کرے گا ورنہ وہ بھی نہیں کرے گا۔ چل دیکھو عباس کا رشتہ بڑا نازک ہے، بھائی ہے سو۔ فنون حرب میں مسلم عباس کو کہتے تھے تلوار ایسے نہیں ایسے رکھ، عباس کہتے تھے مسلم آپ نے ہمیں تلوار کے کئی حروف سکھائے ہیں، وہ رشتہ الگ۔ اور بہن کے سر خطا گئے، عباس کا تو دل بڑا مولا آخری بار ایک جھلک بس، اچھا عباس یہ میرے ہتھیلی پہ دیکھا۔ اب جو عباس نے منظر دیکھا پتہ نہیں کیا دیکھا، پتہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے دستار اتاری عباس نے مولا کو دی، تلوار نکالی مولا کو دی، پٹکا نکالا مولا کو دیا، اپنی نالائن اتاری، کہا مولا اتنی غربت کافی ہے، اور مولا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوا عباس کچھ نہیں کرتا، کوفہ بھیج۔ کہا کیوں عباس؟ کہا مولا دارالامارہ کی بلندی کو جا، مسلم کو جا، اس لعین کا ہاتھ مسلم کے بالوں میں ہے، ابھی تلوار چلے گی وہ سر لے جائے گا، دھڑ زمین پہ آئے گا، اور میرے مسلم کی ہڈیاں۔ حسین نے رو کے کہا عباس حوصلہ رکھ، کیا سمجھتا ہے کہ مسلم واقعی اکیلا؟ اب ذرا نیچے دیکھ۔ عباس نے نظر بلندی سے نیچے کی ہے، کوئی سیاہ برقع پوش بی بی ہے،